الحمد والصلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ عید الاضحیٰ اور حج بیت اللہ کے بعد یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجیوں کے حجوں کو اور تمام قربانی کرنے والے لوگوں کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا گیا، پھر خطبہ حجۃ الوداع ہوا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواعظ، آپ کے خطبات، آپ کے کلام نے انسانیت کے لیے ایسے قوانین بیان کیے کہ جو رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ ہیں، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک آئین ہے۔ سب سے پہلا حصہ کہ جب حجۃ الوداع ہوا تو آیت مبارکہ قرآن کی سب سے آخری اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمت کو تم پر کامل کر دیا، اور ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ جو آخری میسج ہے کہ اسلام کامل ہو چکا، نعمت مکمل ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے ہی راضی ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی بھی مذہب، دین اور کسی بھی فرقے سے اللہ راضی نہیں۔ راضی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں، اور میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں کسی اور دین اور مذہب کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ختم نبوت پہ کامل ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اس کے بعد کسی اور مصلح کی ضرورت نہیں۔ اب حضور کے بعد جتنے بھی بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کرام آئے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو حضور کا امتی ہی کہتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ بہت سارے فتنہ گر ایسے بھی پیدا ہوئے یا ہو رہے ہیں کہ جو خوبصورت سا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زہر ملا کر لوگوں کو پلانا چاہتے ہیں مختلف انداز میں، جیسے قادیانی کہہ لیجئے، لاہوری گروپ کہہ لیجئے، یا گوہر شاہی جیسے لوگ کہہ لیجئے، یا ان کی آل اولادیں کہہ لیجئے، کہ آج کے جدید زمانے کے اندر لوگوں کو بظاہر دین کی بات بتا رہے ہوں گے، لیکن اسی میں شوشہ چھوڑ کر وہ دین کے بنیادی ستون سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فرقہ ہمارے یہاں ملک پاکستان میں کثرت سے ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں، وہ ہے ذکری فرقہ، جو بلوچستان کے پہاڑی ایریاز میں ہے، جو اس عقیدے کا حامل ہے کہ اب حج کعبۃ اللہ میں نہیں ہوگا،
بلکہ کوہ مراد بلوچستان کا ایک پہاڑ ہے، اس کے گرد چکر لگانے سے حج ہوگا۔ وہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو ساری نمازیں ادا ہو گئیں، سارے حج ادا ہو گئے، اور وہ حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کے قائل ہو گئے۔ بس اوقات یہ حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ اس چیز کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ یار وہ احادیث طیبہ میں ذکر تو موجود ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا، تو ذکری فرقہ بھی امام مہدی کا نام لے کر کسی اور طرف نکل گیا۔ کچھ ہمارے علاقوں میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے نام لے کر کسی اور طرف نکل گئے ہیں اور بہہ گئے ہیں کہ فلاں امام ہے یا امام کی اولاد ہے یا فلاں ہیں۔ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعلیمات ان کی ہوگی، ان کو چھوڑ کر جو کسی بھی فرقے کسی بھی راستے کو اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، اور بھٹک گئے ہیں۔ بظاہر دنیا میں وہ بڑے کمیونٹی کے اعتبار سے مضبوط ہیں، بظاہر اپنی ویلفیئر اور فلاحی کاموں میں آگے آگے نظر آئیں گے، لیکن آخرت کی کامیابی، مرنے کے بعد کی کامیابی وہ صرف اور صرف ختم نبوت کے ماننے میں ہے، ان کی تعلیمات کو ماننے میں ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کیا گیا وہ ختم ہے، وہ رائے گاں ہے، وہ بیکار ہے۔ لاکھ تسبیح پڑھ لی جائیں، لاکھ سجدے کر لیے جائیں، لاکھ جہاد بھی کر لیے جائیں، لاکھ ہاسپٹلٹی بھی کر دی جائے کہ لوگوں کو ہسپتال کی سہولت دی جا رہی ہے، یا کچھ بھی یہ تمام فلاحی کام دنیا کی حد تک تو آپ کے معروف ہونے، مشہور ہونے، آپ کے اچھے ہونے کی علامت ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ قادیانی گروپ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں آخری نبی۔ ختم نبوت کا یہ معنی نکالتے ہیں کہ ختم کا مطلب ہے مہر عربی میں، اور حضور جس کو مہر لگا دیں اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ یہ ختم کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ جو حضرت آدم سے سلسلہ جاری تھا وہ آ کر آپ پر ختم ہو گیا، اور آپ نے مہر لگائی، تصدیق کی کہ جتنے انبیاء لا الہ الا اللہ توحید کی بات کرتے رہے، وہ حق کہتے رہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے اور تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیج دی جائے گی، جب وہ آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ان کی مدد بھی کرنا، وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ یہ آیت سورہ آل عمران 30 پارے کے اندر موجود ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مرد رجال بڑے نوجوان کو کہتے، والد تو ہیں آپ، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بڑی ہوئیں، ان کے آل اولاد ہوئی، اور جو صاحبزادگان ہیں وہ بچپن میں وصال کر گئے۔ عربی میں اس کو ولد کہتے ہیں یا صبیون کہیں گے، لیکن رجال اس کو کہیں گے جو بالغ ہو جائے، رجل اس کو کہیں گے جو بالغ ہو جائے۔ تو عربی وسیع زبان ہے، اس میں بچے کے لیے الگ ہے، لڑکے کے لیے الگ ہے، اور نوجوان کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا تذکرہ کر کے، حضرت علی المرتضیٰ یا ان کی آل اولاد کا تذکرہ کر کے بعض لوگ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، حضور نے خود حضرت علی کو فرمایا تھا کہ بعض تم سے دشمنی رکھ کے اور بعض تم سے محبت رکھ کر راہ راست سے بھٹکیں گے۔ تو کچھ لوگ محبت میں ہٹے ہوئے ہیں کہ اتنے ہٹ گئے کہ انہوں نے جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے اسے ہی چھوڑ رکھا ہے کہ بھئی یہ آل رسول ہے، ان کی بات مانو، انہی کو مانو اور باقی سب کچھ چھوڑو۔ نہیں، ان کے فضائل و مناقب اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ خود بھی اور ہم بھی اس شریعت کے پابند ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے موجود ہے۔ کوئی حج کا انکار کرتے، جیسے میں نے ذکریوں کا تذکرہ کیا، وہ بھی آل رسول کا نام لے کر؟ نہیں، تمام آل رسول بھی ان کی عزت و احترام حضور کی وجہ سے ہے، اور بے شک ہے ان کی عزت سر آنکھوں پر ہے، لیکن تمام احکام شرع میں برابر ہیں۔ تمام احکام شرع میں برابر ہیں، فرائض و واجبات اور احکام شرع میں برابر ہیں۔ سارے مسلمان ایک ہی درجے پر موجود ہیں، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا، انہیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہوگی، اور بعد والوں کو بھی اسی کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو حجۃ الوداع میں جو آیت اتری وہ بڑی ہی زبردست ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو کسی بھی دوسرے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دے، کسی بھی ایسے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف اور صرف تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، اور یہ سارے بزرگان دین، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، بعد کے بزرگان دین ہیں، تابعین ہیں، یہ سب قرآن و سنت کے ہی پابند رہے، عبادت گزار رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ خود حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اللہ اکبر، حج کے اتنے شہدائی کہ آپ نے 50 سے زائد حج کیے، رہتے مدینہ پاک میں تھے، اور وہاں سے پیدل ہر سال پیدل سواری کے مالک تھے، گھوڑے اونٹ کے مالکان تھے، اللہ نے دے رکھا تھا، لیکن عظمت اور تعظیم کے پیش نظر مدینہ طیبہ سے پیدل جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 حج کیے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں جناب ان کی عمریں تھیں، تو 25 حج کا تو کنفرم ہے کہ 25 حج پیدل جا کر کیے ہیں، کیونکہ 54 سال اور کسی نے 60 سال عمر ذکر کی ہے، تو 50 تو مختلف فی بات ہو جائے گی، لیکن 25 میں تو کوئی ابہام نہیں رہے گا کہ آپ نے مدینہ طیبہ سے پیدل سفر کیا حج بیت اللہ کے لیے، تعظیماً کہ اللہ کے گھر جا رہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کے ہمارے سربراہ ہیں، وہ حج کی خود سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرے ان کا نام لے کر یا امام مہدی کا نام لے کر حج کا انکار کریں، یا حج سے دور ہو جائیں، یا نمازوں سے دور ہو جائیں، مساجد سے دور ہو جائیں، اور اپنی 1.5 اینٹ کی کوئی ذکر کی مجلس کو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ یہ دین اسلام نہیں، یہ دین اسلام نہیں، بلکہ یہ دین اسلام سے بغاوت ہے۔ لہٰذا ان تمام کو دعوت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں۔ بعض ذرائع سے خبر مل رہی ہے کہ آج کل دین کے حوالے سے لوگ سہل پسندی، سہولت پسندی کے قائل ہو گئے، بھئی جتنا آسان ہو وہ صحیح ہے۔ اب اس آسان میں نمازیں مشکل لگتی ہیں، حج مشکل لگتا ہے، تو پھر وہ ذکری فرقے کو بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں کہ یار بس اس ادھر ہے، صرف اللہ اللہ کرو، سب کچھ ادا، یہ سب سے آسان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جہاد سے لوگ منہ موڑ کر بیٹھ گئے کہ اس میں جان جائے گی، اس میں مال جائے گا، لیکن خدا کی قدرت کہ جہاد ہی فرمایا، جہاد اسلام کے خیمے کا درمیانی ستون ہے، درمیانی۔ اگر وہ خیمہ گر جائے تو اس کی ساری رونق ختم ہو جائے گی، اس ستون کی وجہ سے اس کی رونق قائم ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے اہل اسلام سے کہ جہاد سے لوگ دور ہو گئے، جہاد کی بات کرنے سے دور ہو گئے، بڑے فورم پہ کوئی اس بات کو پیش کرنے کو تیار نہیں۔ میں اس منبر پہ بیٹھ کے آپ سے 150 لوگوں سے بات کر لوں، جو خربوں لوگوں کے سامنے بات کرتا ہو، وہ اس بات کرنے کو تیار نہیں کہ اسلام کی طاقت یہ ہے۔ آج سارے قرضہ لے کر IMF سے فلاں سے اپنے منہ پر تالا لگا رکھے، ہزاروں مسلمان مر رہے ہیں، نہیں مر رہے تو افلاس، ٹیکس اور نہ جانے اس طرح کی دیگر خرابیوں سے مر رہے ہیں، لیکن مسلمان امیر طبقہ، ظالم طبقہ جو مسلط ہے مسلمان قوم پر، عوام الناس پر، ان کو اس بات کا احساس نہیں۔ وہ ٹیکس لے رہے، خود مزے کر رہے، خود عیش کر رہے ہیں، اور وہ عیش دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، اور نچلی جو رعایا ہے، نچلا جو طبقہ ہے، وہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا يدخل الجنت صاحب مقسن، جو مسلمانوں پہ زبردستی ٹیکس لگاتے ہیں ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ آئے دن ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس کا حصہ بن رہا ہو، کل کو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ مطلقاً ٹیکس منع نہیں، اتنا کہ جو عوام الناس دے سکتی ہو، اتنا کہ جس سے ان کی فلاح کا کام ہو سکتا ہو۔ آج کل ہماری فلاح نہیں بلکہ امیروں کی فلاح کا کام ہو رہا ہے، امیروں کی فلاح۔ ان کے گھروں کی بجلی نہیں جاتی، ان کے گھروں پر کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ختم نہیں ہوتا، وہ کھڑی بھی رہے تو 10 گھنٹے چلتی رہے، ان کو فکر نہیں ہے۔ جو مسائل ہیں وہ عوام الناس کے، حالانکہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ امیر طبقے سے لے کر غریبوں کی فلاح کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس کو بلایا، بھئی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک غیر مسلم ہوں، ذمی ہوں، اور آپ کی حکومت یعنی مسلمان حکومت نے، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہی امیر المومنین ہے، یہی خلیفہ وقت ہے، کہ مسلمانوں کی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں پہ ٹیکس ہے، جزیہ ہے، کہ آپ ہمارے یہاں رہتے ہیں، ہم آپ کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کے بدلے ٹیکس دینا ہوگا۔ اب ٹیکس کیوں؟ کہ آپ جہاد سے بھی بری ہیں، آپ کہیں بھی جہاد کے معاملات ہوں گے، مسلمانوں کی دفاع کی بات آئے گی تو آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو ہم آپ کو اپنی جان پہ کھیل کے بچا رہے ہیں کہ اگر یہاں حملہ ہو تو ہماری عوام تو مرے گی تو آپ بھی تو جائیں گے، تو ہم آپ کی بھی حفاظت کریں، اس کی بنا پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں کما نہیں پا رہا، لیکن ٹیکس مجھے دینا ہے، تو آپ نے اس کو بلا کر اس کی جب معلومات لے لی تو اپنے تمام کارندوں کو کہا کہ پورے علاقے کے اندر اس طرح کے جو بوڑھے ہیں، جو کما نہیں سکتے اور ان کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، ان تمام کے ٹیکس کو معاف کیا جائے، بلکہ ان تمام کے گھروں کے راشن، کھانے پینے کے انتظام کو حکومت بیت المال اختیار کرے گی، لہذا ان تمام لوگوں کے گھر کا کھانا دانا بیت المال سے جائے گا۔ غیر مسلم ہے اس کے باوجود۔ آپ ذرا بتائیے کہ امیروں کے راشن پانی ٹیکس میں سب فری ہیں، سبسڈی انہیں ہیں،
غریبہ بننا، عوام الناس پریشان حال ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج راستہ کسی اور کو بنا لیا گیا ہے، جبکہ حجۃ الوداع میں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم کسی اور راستے کو اختیار نہ کرو، ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ جب تک مسلمان اس پر قائم رہے اللہ نے عزت دی، اور آج بھی عزت دے، آج بھی عزت دے۔ سامعین محترم، اسی حجۃ الوداع سے منسلک اور عشرہ ذی الحج سے منسلک اور مہینہ ذی الحج سے منسلک ایک بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ قرآن مکمل نہیں، ان کو تو امام مہدی کی بکری کھا گئی، 10 پارے کم ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ نظریہ جو بھی پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ قرآن پاک محفوظ ہے، قرآن پاک مکمل ہے، اور صحابہ کرام نے دل و جان سے اس کی حفاظت کی، اور بطور انسان وہ کیا حفاظت فرمائیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت فرما رکھی۔ یہ نظریہ ہی، یہ کہنا ہی کہ یہ کم ہے، یہ کفر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی، امام مہدی کو لے کر ایک نئے فتنے کا آغاز ہو رہا ہے کہ امام مہدی آ گئے، امام مہدی آنے والے ہیں، اور یہ ہونے والا ہے، اور یہ ہونے والا ہے، اور دین کی جو بنیادی ستون ہے اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیں گے، برحق ہے، لیکن بنیادی ستون تو خراب نہ کیے جائیں۔ قرآن کے اوپر، حج پہ، اسی طرح نماز روزوں پر، مساجد کی حاضری پر، تمام اپنے آپ کو مستثنی کرتے چلے جا رہے ہیں، کمتائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دین کے خلاف بغاوت ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اہل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ نہیں، حالات اپنی جگہ ہیں، بالکل ہیں، قرب قیامت کے معاملات ہیں۔ میں کیا کہوں، سرکار نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، جب حضور آ گئے تو اب قیامت آنے والی ہے۔ وہ کتنی قریب ہے یہ نہیں معلوم، حضور سے پہلے ہزاروں سال گزر گئے، اب حضور کے بعد کتنے عرصے تک سلسلہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی بہت ساری علامات اور بھی باقی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، بلکہ ہمیں اپنی عاقبت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں جہاں ہم اپنے مال کی حفاظت کے حریص ہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت حساس ہیں، ایجوکیشن ہونی چاہیے، اپنے معاملات کو محفوظ رکھنے کی بڑی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں اپنی اور اپنی آل اولاد کے دین کی حفاظت میں بھی حساسیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہ وہ کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ آج کل یہ سوشل میڈیا یا موبائل جس طرح دنیاوی اعتبار سے حیا سوز ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک دینی معاملات میں نئے یہ جو گے ہیں یا LGBT والے ہیں، یہ بھی اسلام کے خلاف نئے جو ہے شوشے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، شادی کو لے کر، بچوں کو لے کر، دینی معاملات کو لے کر طرح سے یہ ہم جنس پرست اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عام ایک نوجوان جس نے تعلیم نہیں لی، جس نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی، جس نے کہیں دین کی بات کو سمجھا نہیں، وہ اسے دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کتے بلی کے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا قتل عام فلسطین میں ہوا، دیگر جگہوں پر ہوا، یہ سارے ہم جنس پرست منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سارے NGOs والے جن کے پیٹوں میں غیر مسلموں کا پیسہ بھرا ہوتا ہے اور منہ میں ان کی زبان کام کر رہی ہوتی ہے، اسلام کے خلاف جب سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک اسلام کے خلاف واقعے کو لے کر اعتراض کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج سوشل میڈیا پہ
وہ اندرون سندھ کا کہیں اونٹنی کا واقعہ ہو گیا، اس کو لے کر جو دھوم مچائی ہوئی ہے، غیر مسلم این جی اوز ہم اس اونٹنی کو ایڈاپٹ کر لیں گے۔ اچھا یہ اونٹنی بڑی عزت والی ہے، وہ مسلمان وہ لائق تقریب نہیں، وہ عزت و احترام کے قابل نہیں جنہیں کھانے سے ترسا دیا گیا، جن کے والدین کو، ان کے بچوں کو ان کے سامنے مار دیا گیا، زیادتی کر دی گئی، وہ این جی اوز کہاں ہیں؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ زمانہ بڑا پرفتن ہے، بہت پرفتن ہے۔ ایسے میں قرآن کو تھامنا، سنت کو تھامنا، وہ دین جو کامل ہو چکا ہے اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پہ کامل کر دی ہے، میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوں، لہٰذا اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ہی اختیار کرنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اسی کی تعلیم اپنی آل اولاد کو دینی ہے، اور ہر قسم کی بد مذہبیت سے، کفر سے، اسلام کے خلاف سازشوں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، حضور دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے قلب کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ لہٰذا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھ، ہمیں ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔